کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام نے صرف فضول خرچی سے ہی نہیں بلکہ اسراف سے بھی سختی سے منع فرمایا ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ کھانے، لباس، پانی، بجلی اور اپنی ضروریات میں جانے انجانے میں حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ قرآن کریم ہمیں خبردار کرتا ہے، بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے اسراف کی حقیقت اور اسلام کی خوبصورت رہنمائی۔ قرآن کریم ہمیں خبردار کرتا ہے، بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اسراف کیا ہے، اسلام میں اسراف کی کیا حقیقت ہے، قرآن و حدیث میں اسراف کے بارے میں کیا تعلیمات دی گئی ہیں، اور روزمرہ زندگی میں ہم اسراف سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ اسراف کی طرف اسلام میں ہمیں اعتدال، میانہ روی اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کی قدر کرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے، اسلامی معلومات مفید لگیں تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھیے، فریج کھولیے، کتنی ایسی چیزیں ہیں جو خریدی گئی ہیں مگر استعمال ہونے سے پہلے خراب ہو گئی ہیں۔ اپنی الماری دیکھیے، کتنے کپڑے ایسے ہیں جو مہینوں سے نہیں پہنے گئے۔ اپنا موبائل دیکھیے، کتنے ایسے سبسکرپشنز ہیں جن کے پیسے ہر ماہ کٹ رہے ہیں مگر ہمیں خود معلوم نہیں کہ ہم ان سے فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں یا نہیں۔ اپنی شادیوں کو دیکھیے، کھانے کے بڑے بڑے ڈھیر، خوبصورت سجاوٹ، مہنگے لباس، بے شمار رسومات اور تقاریب ختم ہونے کے بعد کتنا کھانا کچرے میں چلا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا اسراف صرف اتنا ہی ہے یا نہیں؟ اسراف صرف کھانے کا ضیاع نہیں، اسراف صرف پیسوں کا ضیاع نہیں، اسراف وقت کا بھی ہو سکتا ہے، توانائی کا بھی ہو سکتا ہے، صلاحیتوں کا بھی ہو سکتا ہے، نعمتوں کا بھی ہو سکتا ہے، بلکہ کبھی کبھی انسان اپنی پوری زندگی ہی اسراف کر دیتا ہے اور اسے احساس بھی نہیں ہوتا۔ قرآن مجید نے ایک انتہائی خوبصورت مگر ہلا دینے والا حکم دیا، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، یعنی کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو، بے شک اللہ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 7۔ غور کیجئے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ کھانا چھوڑ دو، یہ نہیں فرمایا کہ دنیا کی نعمتوں سے فائدہ نہ اٹھاؤ، بلکہ فرمایا کھاؤ پیو مگر حد سے نہ بڑھو، اعتدال قائم رکھو۔ اسلام دنیا سے فرار کا دین نہیں، اسلام نعمتوں کی توہین کا دین نہیں، اسلام اعتدال کا دین ہے۔ اگر یہی ہماری گفتگو ہو تو شاید ہم کچھ اپنے زندگی کو ایک صحیح رخ پر لے جا سکتے ہیں اور ایک اچھا موڑ لے سکتے ہیں۔ ہم اسراف کیسے کرتے ہیں؟ اسلام نعمتوں کی توہین کا دین نہیں، اسلام اعتدال کا دین ہے، اور یہی آج ہم اس گفتگو کو اپنا مرکز بنائیں گے۔ اسراف کیا ہے؟ ہم اسراف کیسے کرتے ہیں؟ کون سی چیزیں بظاہر معمولی ہیں مگر اللہ کے نزدیک خطرناک ہو سکتی ہیں؟ کیا مہنگی چیز خریدنا اسراف ہے؟ کیا اچھا لباس پہننا اسراف ہے؟ کیا مہمانوں کی خاطر توجہ اسراف ہے؟ کیا بچوں پر خرچ کرنا اسراف ہے؟ اور سب سے اہم سوال، اگر اللہ نے ہمیں نعمت دی ہے تو پھر اس نعمت کو استعمال کرنے کی حد کہاں ختم ہوتی ہے اور اسراف کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ آج ہم اسراف کو صرف ایک اخلاقی برائی کے طور پر نہیں دیکھیں گے بلکہ اسے قرآن، سنت، عقل، معاشرت، خاندان، معیشت اور آخرت کے آئینے میں دیکھیں گے۔ اور شاید اس سفر کے اختتام پر ہم میں سے ہر شخص اپنے گھر، اپنے خرچ، اپنی خوراک، اپنا وقت اور اپنی زندگی کا دوبارہ جائزہ ضرور لے گا۔ سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسراف کا مطلب کیا ہے۔ عام طور پر ہم اسراف کا مطلب صرف فضول خرچی سمجھتے ہیں، لیکن معاملہ اس سے بھی وسیع ہے۔ اسراف کا تعلق حد سے تجاوز سے ہے۔
یعنی حد سے گزر جانا، یعنی جتنی لمٹ ہے اس سے آگے جو کام کرتے ہیں وہ اسراف میں آتا ہے، یعنی کسی نعمت، عمل یا خرچ میں ایسی زیادتی کرنا جو مناسب حد سے آگے نکل جائے۔ اسی لیے قرآن مجید ہمیں ایک طرف اسراف سے روکتا ہے اور دوسری طرف اعتدال کی تعلیم دیتا ہے۔ سورہ الفرقان میں اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کی ایک صفت بیان فرماتا ہے، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، یعنی اور وہ لوگ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل، بلکہ ان دونوں کے درمیان اعتدال اختیار کرتے ہیں۔ یہاں قرآن ہمیں ایک بہت بڑا اصول دے رہا ہے، ایک طرف ہے اسراف اور دوسری طرف بخل، اور دونوں کے درمیان ہے اعتدال۔ یہی ہے اسلامی زندگی کا حسن ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ پیسہ ہو تو خرچ نہ کرو، اور اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ پیسہ ہے تو بس خرچ کرتے چل جاؤ، بلکہ اسلام کہتا ہے ضرورت کے مطابق خرچ کرو، حق کے مطابق خرچ کرو، حکمت کے مطابق خرچ کرو، اور اللہ کی نعمت کو ضائع نہ کرو۔ عزیز ناظرین، اس چیز پر ذرا غور سے سنیے۔ اگر آپ کو یہ الفاظ سمجھ میں نہ آئیں تو ویڈیو کو پھر ریورس کر کے پھر ضرور سنیے اور اپنے ذہن میں پیوست کر لیجیے۔ ایک دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ بعض لوگ اسراف سے بچنے کے نام پر بخل اختیار کر لیتے ہیں۔ مثلاً ایک شخص کے پاس اللہ نے بہت کچھ دیا، لیکن وہ اپنے بچوں کی بنیادی ضروریات پوری کرنے میں بھی بخل کرتا ہے، گھر والوں پر خرچ کرنے سے گھبراتا ہے، ضروری علاج کروانے میں تاخیر کرتا ہے، اچھا کھانا میسر ہو تو خود بھی نہیں کھاتا اور دوسروں کو بھی نہیں کھانے دیتے ہیں۔ کیا یہ تقویٰ ہے؟ ضروری نہیں، کیونکہ قرآن ہمیں دونوں امتحانوں سے بچاتا ہے، نہ اسراف نہ بخل، بلکہ قواماً اعتدال۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس موضوع کو سمجھتے وقت ایک بہت اہم فرق یاد رکھنا ہوگا۔ ہر زیادہ خرچ اسراف نہیں ہوتا اور ہر کم خرچ تقویٰ نہیں ہوتا۔ اگر ایک شخص اپنے والدین کا علاج کرواتا ہے، اپنے بچوں کی تعلیم پر خرچ کرتا ہے، اپنی بیوی کے جائز حقوق پورے کرتا ہے، ضرورت مند رشتہ داروں کی مدد کرتا ہے، صدقہ دیتا ہے، تو یہ محض اس لیے اسراف نہیں ہو جاتا کہ اس نے بہت پیسہ خرچ کیا۔ اصل سوال یہ ہے کہ پیسہ کہاں خرچ ہوا، کیوں خرچ ہوا، کس نیت سے خرچ ہوا، کیا واقعی ضرورت تھی، کیا اس میں حق تلفی تو نہیں ہوئی، کیا نعمت ضائع تو نہیں ہوئی؟ یہ سوال ہمیں اسراف کی گہرائی تک لے جاتا ہے۔ ذرا غور کیجئے، اگر کسی نے ہمیں ایک قیمتی تحفہ دیا ہو اور ہم اسے استعمال ہی نہ کریں تو ایک مسئلہ ہے، لیکن اگر ہم اسے استعمال کرنے کے بجائے توڑ دیں، ضائع کر دیں، پھینک دیں تو یہ صرف نقصان نہیں، یہ نعمت کی ناقدری بھی ہے۔ اسی طرح اللہ نے ہمیں پانی دیا، ہم نل کھولتے ہیں اور ضرورت سے زیادہ پانی بہنے دیتے ہیں۔ اللہ نے کھانا دیا، ہم پلیٹ بھر لیتے ہیں، 2-4 نوالے کھاتے ہیں اور باقی پھینک دیتے ہیں۔ اس طرح سے اکثر دعوتوں میں دیکھنے میں آتا ہے۔ دیکھیے، کوئی اچھا سا ڈش آ گیا تو لوگ کیا کرتے ہیں، بنا سوچے سمجھے کہ بے تحاشا اپنی پلیٹ میں ڈال لیتے ہیں۔ جب نہیں کھایا جاتا تو وہ کیا کرتے ہیں، پلیٹ میں بازو رکھ دیتے ہیں۔ لازمی ہے اس جھوٹی پلیٹ میں سے کوئی لے کے کسی دوسرے کو تو نہیں کھلائے گا دعوت کے موقع پر۔ ایسے وقت میں لیبرز کیا کرتے ہیں، اس کو کچرے میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، یہ اسراف میں آ جائے گا، یعنی کہ یہ ایسا پھینکنا بھی گناہ ہے، کیونکہ اللہ کی رحمت ہم کو ملی لیکن ہم ناشکری کر کے کیا کر رہے ہیں، اس کو لے تو رہے ہیں لیکن استعمال نہیں کر رہے، پھینک دے رہے ہیں۔ یہ کیا ہے، اسراف میں آ جائے گا۔ اللہ نے بجلی دی، ہم غیر ضروری بلب، پنکھے اور آلات چلاتے رہتے ہیں۔ اللہ نے وقت دیا، ہم گھنٹوں بے مقصد اسکرول کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے جوانی دی، ہم اس بے مقصد مشاغل میں ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ نے ذہن دیا، ہم اسے فضول چیزوں سے بھر دیتے ہیں۔ اللہ نے زبان دی،
ہم اسے غیبت، جھوٹ اور فضول گفتگو میں استعمال کرتے ہیں۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے، کیا اسراف پیسے کا ہے؟ نہیں، کبھی انسان پیسہ بچا لیتا ہے لیکن اپنی زندگی ضائع کر دیتا ہے، اور زندگی کا ضیاع شاید مال کے ضیاع سے کہیں بڑا نقصان ہے۔ اب ہم قرآن کی ایک ایسی آیت کی طرف چلتے ہیں جسے سن کر انسان کو اپنے معمولات پر لرز جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یعنی بے شک فضول خرچی کرنے والا شیطانوں کے بھائی ہیں۔ اور آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے، وَكَانَ الشَّيَاطِينَ لِرَبِّهِ كَفُورًا، یعنی اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ یہ آیت سورہ الاسراء میں ہے۔ غور کیجئے، بات صرف یہ نہیں کہ فضول خرچی بری عادت ہے، بات اس سے کہیں زیادہ سنگین انداز میں بیان کی۔ مبذرین اخوان شیاطین، یعنی جو لوگ نعمتوں کو بے مقصد اڑاتے ہیں وہ شیطانی رویے کے مشابہ ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ شیطان کا ایک بنیادی وصف کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ ناشکری ہے، اور اسراف بھی اکثر انسان کو ناشکری کی طرف لے جاتا ہے۔ کیسے؟ جب انسان نعمت کو نعمت سمجھنا چھوڑ دیتا ہے، روٹی اس کے لیے صرف روٹی رہ جاتی ہے، پانی صرف پانی، وقت صرف وقت، پیسہ صرف پیسہ۔ حالانکہ مومن جانتا ہے ہر نعمت کے پیچھے ایک منام ہے، اور ہر نعمت کے بارے میں ایک دن سوال ہوگا۔ آئیے اب سب سے عام اسراف کی طرف آتے ہیں، کھانے کا اسراف۔ یہ ایسا اسراف ہے جس میں امیر بھی مبتلا ہو سکتا ہے اور متوسط طبقہ بھی اس میں گر جاتا ہے۔ گھر میں کھانا بنتا ہے، ہم ضرورت سے زیادہ بنا لیتے ہیں، پلیٹ میں ضرورت سے زیادہ ڈال لیتے ہیں، پھر کھانا بچ جائے گا، پھر فریج میں رکھا جاتا ہے، کئی دن بعد بھلا دیا جاتا ہے، اور آخر کار کچرے میں چلا جاتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچئے، جس روٹی کو ہم نے کچرے میں پھینکا وہ کسان کی محنت تھی، کسی مزدور کی محنت تھی، کسی ماں کے ہاتھ کی محنت تھی، کسی دکاندار کی محنت تھی، کسی ٹرانسپورٹر کی محنت تھی، پانی خرچ ہوا، بجلی خرچ ہوئی، ایندھن خرچ ہوا اور وقت بھی خرچ ہوا، پھر وہ کھانا ہماری پلیٹ تک پہنچا اور ہم نے اسے چند لمحوں میں ضائع کر دیا۔ یہ صرف کھانا نہیں تھا، یہ ایک پوری زنجیر یعنی چین کی محنت تھی، یعنی کسان سے لے کر ہمارے گھر کے خواتین جو پکا کر آپ کے دستر پر لائے، وہاں تک بھی ایک کمپلیٹلی چین بن گئی، ان سب کا وقت ضائع کیے۔ اسی لیے قرآن کا اصول بہت واضح ہے، کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ اب ذرا شادیوں کی طرف آئیے، بہت ہی یہ سینسیٹیو ٹاپک ہے۔ اگر ہم سمجھدار ہیں، الحمدللہ سب سمجھدار ہی ہوتے ہیں، تو اس کو ہم صحیح طریقے سے اگر اسٹیپ لیں تو ہم جو ہے نا نیکیوں میں بھی اضافہ کر لے سکتے ہیں، اور یہ اسراف سے بھی، گناہ سے بھی بچ سکتے ہیں۔ ایک اکثر شادیوں میں دیکھیے آپ، شادی خوشی کا موقع ہے، اسلام خوشی سے منع نہیں کرتا، ولیمہ سنت ہے، مہمان نوازی اچھی چیز ہے، خاندان کا جمع ہونا خوشی کی بات ہے، لیکن مسئلہ وہاں شروع ہوتا ہے جہاں خوشی مقابلہ بن جاتی ہے۔ انہوں نے اتنی بڑی تقریب کی تھی، ہم اس سے کم کیسے کریں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ ہاں، چھوٹا ہوا تو عزت کم ہو جائے، اگر چھوٹا فنکشن کریں ہم تو کیا ہوگا؟ عزت کم ہو جائے گی۔ کھانا کم ہوا تو لوگ باتیں کریں گے، اور یوں ایک جائز خوشی غیر ضروری نمائش بن جاتی ہے۔ پھر قرض لیا جاتا ہے، کئی سال قرض چکانے میں گزر جاتے ہیں، اور بعض اوقات ایک دن کی تقریب کے لیے خاندان اپنی برسوں کی جمع پونجی خرچ کر دیتا ہے۔ سوال یہ نہیں شادی کتنی خوبصورت تھی، سوال یہ ہے کیا اس خوبصورتی کے پیچھے کسی کا حق تو نہیں مارا گیا؟ کیا والدین قرض کے بوجھ تلے دب گئے؟ کیا بہن بھائیوں کے حقوق متاثر ہوئے؟
کیا صرف معاشرتی دباؤ میں غیر ضروری خرچ کیا گیا؟ اگر جواب ہاں ہے تو ہمیں رک کر سوچنا چاہیے۔ اسلام صفائی پسند کرتا ہے، اسلام پاکیزگی پسند کرتا ہے، اسلام اچھا لباس پہننے سے منع نہیں کرتا۔ قرآن خود زینت اختیار کرنے کا ذکر کرتا ہے، لیکن مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب لباس ضرورت سے نکال کر نمائش بن جاتا ہے۔ ایک لباس خریدنے کے بعد دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، الماری بھر جاتی ہے مگر دل مطمئن نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ بازار ہمیں یہ سکھاتا ہے جو تمہارے پاس ہے وہ کافی نہیں، اور اسلام ہمیں سکھاتا ہے جو اللہ نے دیا ہے اس پر شکر کرو۔ یہ دونوں فلسفے ایک دوسرے کے بالکل مخالف ہیں۔ بازار کہتا ہے مزید خریدو، ایمان کہتا ہے پہلے پوچھیں کیا مجھے واقعی اس کی ضرورت ہے۔ ہم اسراف کو عموماً پیسے سے جوڑتے ہیں، لیکن آج کے دور میں ایک نیا اسراف پیدا ہو چکا ہے، وہ ہے وقت کا اسراف۔ ایک شخص موبائل کھولتا ہے صرف 5 منٹ کے لیے، پھر ایک ویڈیو، پھر دوسری، پھر شارٹ ویڈیو، پھر ایک پوسٹ، پھر تبصرے، اور پھر دوبارہ وہی سلسلہ، اور دیکھتے ہی دیکھتے 1 گھنٹہ گزر گیا، پھر 2 گھنٹے، پھر 3، اور رات کو انسان کہتا ہے آج وقت ہی نہیں ملا، وقت ہی نہیں ملا، یا وقت اسراف ہو گیا۔ یہ سوال بہت اہم ہے کیونکہ مال واپس آ سکتا ہے، لیکن گزرے ہوئے وقت کی 1 سیکنڈ بھی واپس نہیں آتی۔ ایک اور اسراف ہے جس پر کم گفتگو ہوتی ہے، زبان کا اسراف۔ ضرورت سے زیادہ بولنا، ہر بات میں دخل دینا، ہر شخص پر تبصرہ کرنا، ہر خبر آگے پہنچانا، ہر اختلاف کو بحث بنانا، ہر مجلس کو غیبت سے بھر دینا۔ انسان بعض اوقات ایک دن میں ہزاروں الفاظ بولتا ہے، لیکن ان میں کتنے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو آخرت کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ یہاں ایک مومن کو خود سے پوچھنا چاہیے، میں جو بول رہا ہوں کیا یہ ضروری ہے؟ کیا یہ سچ ہے؟ کیا یہ فائدہ مند ہے؟ کیا اس سے کسی کا دل ٹوٹے گا؟ کیا میں یہی بات قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں دیکھنا چاہوں گا؟ اگر جواب نہیں تو خاموشی شاید زیادہ خوبصورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پانی دیا، ہم پانی کو اتنا معمولی سمجھتے ہیں کہ کبھی نل کھلا چھوڑ دیتے ہیں، وضو کرتے ہوئے ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرتے ہیں، گاڑی دھوتے ہوئے پانی بہاتے رہتے ہیں، گھر کی صفائی میں بے احتیاطی کرتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نعمت کا کم ہونا ہی انسان کو اس کی قدر نہیں سکھاتا۔ عقل مند انسان نعمت کی موجودگی میں بھی اس کی قدر کرتا ہے۔ پانی کے معاملے میں ہمیں خاص طور پر محتاط ہونا چاہیے، کیونکہ آج دنیا کے کئی حصے پانی کی قلت کا سامنا کر رہے ہیں، لہٰذا ہمیں اپنے گھروں سے آغاز کرنا ہوگا۔ نل بند کرنا، ضرورت کے مطابق پانی استعمال کرنا، کھانا ضائع نہ کرنا، بجلی کی غیر ضروری کھپت روکنا۔ یہ چھوٹی چیزیں لگتی ہیں، لیکن کردار چھوٹی چھوٹی عادتوں سے بنتا ہے۔ کبھی ہم سوچتے ہیں میرے پاس پیسہ ہے، میں خرچ کرتا ہوں، کسی کا کیا جاتا ہے، لیکن یہاں ایک بنیادی سوال ہے، کیا مال واقعی صرف ہمارا ہے؟ اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ مال اللہ کی عطا ہے، ہم اس کے امین ہیں، ہمارے پاس اختیار ہے مگر جواب دہی بھی ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو بہت مال دیا ہے تو اس کے پاس زیادہ موقع بھی ہیں، صدقہ کرنے کے، غریبوں کی مدد کرنے کے، علم پھیلانے کے، مساجد اور مدارس کی مدد کرنے کے، یتیموں کی کفالت کے، ضرورت مند خاندانوں کو سہارا دینے کے۔ تو مال کی فراوانی انسان کو اسراف کی آزادی نہیں دیتی، بلکہ زیادہ ذمہ داری دیتی ہے۔ یہ سوال بہت اہم ہے۔ اگر ایک شخص مہنگی گھڑی خریدتا ہے، کیا یہ اسراف ہے؟ ضروری نہیں۔ اگر کوئی اچھا گھر بناتا ہے، کیا یہ اسراف ہے؟ ضروری نہیں۔ اگر کوئی اچھا لباس پہنتا ہے، کیا یہ اسراف ہے؟
ضروری نہیں۔ اصل مسئلہ صرف قیمت نہیں، اصل مسئلہ ہے ضرورت، نیت، استطاعت، مقصد اور حد۔ اگر کوئی شخص اپنی استطاعت کے اندر رہتے ہوئے جائز چیز خریدتا ہے، اس میں کسی کا حق نہیں مارتا، خرچ کے بوجھ میں نہیں ڈوبتا، محض تکبر اور نمائش مقصود نہیں اور نعمت کو ضائع نہیں کرتا، تو صرف مہنگا ہونا اس چیز کو خود بخود اسراف نہیں بنا دیتا۔ لیکن اگر انسان صرف دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، اپنی استطاعت سے بڑھ کر قرض لیتا ہے، گھر والوں کے حقوق چھوڑ دیتا ہے اور پھر ایک ایسی چیز خرید دیتا ہے جس کی اسے حقیقی ضرورت نہیں، تو یہاں خطرے کی گھنٹی بجنی چاہیے۔ اسراف کی ایک بڑی وجہ ہے لوگ کیا کہیں گے۔ یہ بہت عام ہو گیا ہے اور یہ لفظ بہت ہی انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ وہ کون سا لفظ ہے؟ لوگ کیا کہیں گے۔ یہ 4 الفاظ انسان کو بہت کچھ کرواتے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے اگر شادی سادہ ہوئی، لوگ کیا کہیں گے اگر گاڑی عام ہوئی، لوگ کیا کہیں گے اگر لباس مہنگا نہ ہو، لوگ کیا کہیں گے اگر گھر کی سجاوٹ کم ہوئی۔ لیکن ایک دن یہی لوگ آپ کے جنازے میں ہوں گے، پھر گھر واپس چلے جائیں گے، آپ قبر میں اتر جائیں گے اور پھر نہ لوگ ساتھ ہوں گے، نہ ان کی رائے، نہ ان کی تعریف، نہ ان کی تنقید، صرف آپ اور آپ کے اعمال۔ تو پھر کیوں نہ زندگی اس سوال کے مطابق گزاری جائے، اللہ کیا چاہتا ہے، نہ کہ لوگ کیا کہیں گے۔ یعنی اللہ کیا چاہتا ہے، ہم اس نظریے پر کام کرنا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آنے والی نسلیں اسراف سے بچے، تو صرف بچوں کو نصیحت کافی نہیں، ہمیں خود مثال بننا ہوگا۔ اگر والدین کھانا ضائع کرتے ہیں، بچے بھی سیکھیں گے۔ اگر والدین ہر نئی چیز فوراً خرید لیتے ہیں، بچے بھی یہی سمجھیں گے کہ خوشی کا مطلب خریداری ہے۔ اگر والدین ہر تقریب میں دکھاوا کرتے ہیں، بچے بھی نمائش کو کامیابی سمجھیں گے۔ لہٰذا بچوں کو یہ سکھائیں، کسی بھی چیز کی قیمت نہیں، قدر دیکھو۔ انہیں بتائیں ایک روٹی کے پیچھے کتنی محنت ہے، ایک گلاس پانی کے پیچھے کتنی نعمت ہے، ایک لباس کے پیچھے کتنے انسانوں کی محنت ہے، اور 1 روپیہ بھی اللہ کی عطا ہے۔ آج بہت سے لوگ ایسی چیزیں خریدنے کے لیے قرض لیتے ہیں جن کی انہیں حقیقی ضرورت نہیں۔ نئی گاڑی یا نیا مہنگا فون، بڑی تقریب، مہنگا فرنیچر، صرف اس لیے کہ لوگ کے پاس یہ ہے، ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے۔ پھر قسطیں شروع ہو جاتی ہیں، پھر ذہنی دباؤ شروع ہو جاتا ہے، پھر پریشانی، پھر آمدنی کا بڑا حصہ قرض میں چلا جاتا ہے، اور آخر کار انسان سمجھتا ہے میں چیزوں کا مالک نہیں، چیزیں میری مالک بن گئی ہیں۔ اسلام انسان کو ایسی غلامی سے بچانا چاہتا ہے۔ دولت کا مقصد یہ نہیں کہ انسان دولت کی نمائش کرے، دولت کا مقصد یہ ہے کہ انسان اسے صحیح جگہ استعمال کرے۔ ایک شخص ہزاروں روپے ایسی چیز پر خرچ کرتا ہے جس کا کوئی حقیقی فائدہ نہیں، اور دوسرا شخص وہی رقم کسی غریب کے گھر راشن پہنچانے میں خرچ کرتا ہے۔ دونوں نے پیسہ خرچ کیا، لیکن نتیجہ مختلف ہے۔ پہلا خرچ شاید ختم ہو گیا اور دوسرا خرچ کسی کی دعا بن گیا۔ یہاں ہمیں ایک خوبصورت اصول سمجھنا چاہیے، ہر خرچ ضیاع نہیں اور ہر بچت فضیلت نہیں۔ اگر اللہ کے راستے میں خرچ کیا گیا، کسی ضرورت مند کی مدد کی گئی، والدین کی ضرورت پوری کی گئی، بچے کی تعلیم پر خرچ کیا گیا، کسی مریض کا علاج کروایا گیا، تو یہ خرچ مقصد والا خرچ ہے۔ اصل مسئلہ بے مقصد خرچ ہے۔ اب آئیے عملی حل کی طرف۔ آج سے جب بھی کوئی چیز خریدنے لگیں، 5 سوال خود سے پوچھیں۔ پہلا سوال، کیا مجھے واقعی اس کی ضرورت ہے؟ دوسرا سوال، کیا میرے پاس پہلے سے اس کا متبادل موجود ہے؟ تیسرا سوال، کیا میں اسے اپنی استطاعت کے اندر خرید رہا ہوں؟
चौथा सवाल, क्या इस खरीदारी की वजह ज़रूरत है या दिखावा? पांचवा सवाल, अगर मैं यही रकम किसी ज़रूरतमंद पर खर्च कर दूं तो क्या इसका फ़ायदा ज़्यादा होगा? ये 5 सवाल इंसान की बहुत सी गैर ज़रूरी ख़रीदारी रोक सकते हैं। अपने घर में 1 हफ्ते का तजुर्बा कीजिए। सिर्फ 7 दिन, एक कागज़ लीजिए और 3 कॉलम बनाइए। ज़रूरत 1 कॉलम में, दूसरे कॉलम में ख्वाहिश, तीसरे कॉलम में ज़िया यानी फजूल बेकार जाना, और चौथे कॉलम में जो कुछ खर्च हुआ लिखते जाएं। मसलन जैसे देखिए, ज़रूरत में क्या ना, राशन, ख्वाहिश में नया गैर ज़रूरी लिबास, ज़िया में बचा हुआ खाना फेंकना, ख्वाहिश में गैर ज़रूरी ऑनलाइन ख़रीदारी, और छठा है देखिए ज़िया, बिजली का बेमकसद इस्तेमाल। यानी अक्सर लोग क्या करते हैं, लाइट खोल के छोड़ देते हैं या फ़ैन खोल के छोड़ देते हैं जबकि आप घर में नहीं हैं, फ़ैन चल रहा है। और अक्सर सुनने में आया है कि गर्म ममालिक में एसी खोल दे के लोग बाहर चले आते हैं, जब घर आए तो बिल्कुल रूम ठंडा मिलता है। माना कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन सुबह से शाम तक एसी खुला रहना ये ज़िया है। हाँ, घंटे 2 घंटे के लिए अगर आप कहीं जा रहे हैं, आप एसी खोल के गए क्योंकि रूम ठंडा रहे, ये वाजिबी है। तो ज़रूरत आखिरत। 1 हफ्ते के बाद जब आप अपनी फहरिस्त देखेंगे, आपको शायद हैरत होगी कि आपकी आमदनी का कितना हिस्सा वाक़ई ज़रूरत पर खर्च हो रहा है। इसराफ का सबसे बड़ा इलाज सिर्फ बजट नहीं, शुक्र है। जब इंसान शुक्रगुज़ार हो जाता है तो नेमतों की तादाद कम नहीं होती, लेकिन इनकी कदर बढ़ जाती है। शुक्रगुज़ार इंसान खाने को ज़ाया करने से पहले सोचता है। शुक्रगुज़ार इंसान पानी बहाने से पहले सोचता है। शुक्रगुज़ार इंसान कपड़े ख़रीदते वक्त सोचता है। शुक्रगुज़ार इंसान वक्त ज़ाया करने से पहले सोचता है, क्योंकि वो जानता है ये सब अल्लाह की अता करदा नेमतें हैं, और एक दिन ये सवाल होगा, तुमने इन नेमतों का क्या किया। ये बात भी बहुत ज़रूरी है कि इस्लाम हमें दुनिया से नफ़रत नहीं सिखाता। अच्छा खाना खाएं, अच्छा लिबास पहनें, अपने घर को साफ़ रखें, अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें दें, मेहमानों की इज़्ज़त करें, अपने ख़ानदान पर ख़र्च करें, अपनी जायज़ ज़रूरत पूरी करें। लेकिन एक लकीर याद रखें, नेमत इस्तेमाल करो, नेमत को अपना खुदा ना बनाओ। माल हाथ में हो, दिल में ना हो। गाड़ी घर के बाहर हो, दिल के अंदर ना हो। मोबाइल हाथ में हो, ज़िंदगी पर काबिज़ ना हो। लिबास जिस्म पर हो, तकब्बुर दिल में ना हो। यही इत्तिदाल है। आज रात सोने से पहले एक काम कीजिए, अपने घर में जाइए, फ्रिज खोलिए, देखिए कितनी चीज़ें ज़ाया होने वाली हैं। अलमारी खोलिए, देखिए कितने कपड़े ऐसे हैं जो दूसरों के काम आ सकते हैं। अपना मोबाइल खोलिए, देखिए कितने गैर ज़रूरी अखराजात हैं। अपने बैंक या खर्च की तफसील देखिए, सोचिए कहाँ ज़रूरत थी, कहाँ ख्वाहिश थी और कहाँ इसराफ था, और फिर एक फ़ैसला कीजिए, आज से मैं अल्लाह की नेमतों की हिफाजत करूँगा। ज़रा तसव्वुर कीजिए, अगर आज आपके पास सिर्फ वही चीज़ें रह जाएं जो आपने वाकई इस्तेमाल की हैं, तो आपके पास कितना बचेगा। और अगर आज आपकी ज़िंदगी से तमाम गैर ज़रूरी मसरूफियात ख़त्म कर दी जाएं, तो आपके पास कितना वक्त बचेगा, और वो वक्त आप इस्लाम के लिए यानी हम दीन के काम करने के लिए लगा सकते हैं, या हम अल्लाह की इबादत में वो वक्त गुजार सकते हैं। तो सोचिए, ये वक्त हमारा ज़ाया नहीं हुआ, बल्कि हमारी नेकियों में इजाफ़ा करने में मदद दे रहा है। और अगर आज आपकी आमदनी का हर पैसा सोच समझकर खर्च हो, तो आप कितनी भलाई कर सकते हैं। कितने यतीम, कितने बीमार और कितने गरीब और कितने तालिब इल्म और कितने ज़रूरतमंद, कितने ख़ानदान, शायद ये नहीं कि हमारे पास कम हैं,
شاید مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو رکھتے ہیں اسے صحیح جگہ استعمال نہیں کرتے۔ ہمیں اسراف کے خلاف شور نہیں چاہیے، ہمیں ایک خاموش انقلاب چاہیے، اپنے گھر سے، اپنی پلیٹ سے، اپنی الماری سے، اپنے موبائل سے، اپنے وقت سے، اپنے خرچ سے۔ آج سے پلیٹ میں اتنا ہی کھانا لیں جتنا کھا سکتے ہیں، ضرورت سے زیادہ پانی نہ بہائیں، غیر ضروری بجلی بند کریں، غیر ضروری خریداری سے پہلے سوچیں، جو چیز استعمال میں نہیں اسے کسی مستحق تک پہنچائیں، بچوں کو نعمت کی قدر سکھائیں اور ہر خرچ سے پہلے ایک لمحہ رکھیں۔ یہ ایک لمحہ آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ اب آخر میں اپنے آپ سے ایک سوال کیجیے، اگر آج میری زندگی ختم ہو جائے، میرا موبائل نہیں جائے گا، میرے مہنگے کپڑے نہیں جائیں گے، میری گاڑی نہیں جائے گی اور میرے گھر کی سجاوٹ نہیں جائے گی، میرے بینک اکاؤنٹ کا بیلنس میرے ساتھ نہیں جائے گا، لیکن جو کچھ میں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا وہ میرے ساتھ جائے گا۔ جس بھوکے کو کھانا کھلایا، جس یتیم کے سر پر ہاتھ رکھا، جس غریب کی مدد کی، جس مریض کا علاج کروایا، جس علم کو پھیلایا، جس نیکی میں مال لگایا، وہ سب میرے نامہ اعمال کا حصہ بن سکتا ہے۔ تو پھر فیصلہ ہمیں کرنا ہے، ہم اپنی نعمتوں کو کہاں خرچ کرنا چاہتے ہیں، کچرے میں یا آخرت میں۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اسراف کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آپ نے بہت زیادہ پیسہ خرچ کر دیا۔ اسراف کبھی ایک نوالا ہے جو آپ نے کھایا نہیں، کبھی ایک گلاس پانی ہے جو صرف ضرورت کے بغیر بہا دیا، کبھی ایک گھنٹہ ہے جو بے مقصد ضائع کر دیا، کبھی ایک لباس ہے جو صرف دکھاوے کے لیے خریدا، کبھی ایک ایسی چیز ہے جو گھر میں پڑی رہی اور کسی ضرورت مند تک نہ پہنچ سکی، کبھی ایک صلاحیت ہے جسے استعمال نہیں کیا، اور کبھی ایک پوری زندگی ہے جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کے باوجود بے مقصد گزر گئی۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے، کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو، اور قرآن ہمیں خبردار کرتا ہے، بے شک فضول خرچ لوگ شیطانوں کے بھائی ہیں، اور اہل ایمان کی صفت پیدا کرتے ہوئے فرمایا، وہ نہ اسراف کرتے ہیں اور نہ بخل، بلکہ دونوں کے درمیان اعتدال اختیار کرتے ہیں۔ لہٰذا آج ایک عہد کیجیے، میں نعمت کو ضائع نہیں کروں گا، میں کھانے کو ضائع نہیں کروں گا، میں پانی کو ضائع نہیں کروں گا، میں وقت کو ضائع نہیں کروں گا، میں پیسے کو صرف دکھاوے کے لیے نہیں اڑاؤں گا، میں اپنے بچوں کو اسراف نہیں شکر سکھاؤں گا، میں اپنی ضرورت اور خواہش میں فرق کرنا سیکھوں گا، اور جب بھی میرے سامنے کوئی نعمت آئے گی میں دل میں کہوں گا یہ میری طاقت نہیں، یہ میرے رب کی عطا ہے، اور جب رب کی عطا ہو تو اس کا شکر بھی ہونا چاہیے اور اس کی حفاظت بھی۔ اللہ تعالی ہمیں اسراف، تبذیر، بخل، تکبر اور نمود و نمائش سے محفوظ فرمائے، ہمیں اپنی نعمتوں کی قدر کرنے والا بنائے، ہمیں حلال کمائی عطا فرمائے، ہمیں حلال جگہ پر خرچ کرنے کی توفیق دے، ہمارے گھروں میں برکت عطا فرمائے، اور ہماری زندگی کی سب سے قیمتی نعمت وقت، صحت، مال، صلاحیت اور ایمان، ان سب کو اپنی رضا کے راستے میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ یاد رکھیے، نعمت بڑی یا چھوٹی نہیں ہوتی، اصل سوال یہ ہے کہ ہم اس نعمت کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، اور شاید اس پوری گفتگو کا خلاصہ صرف ایک جملے میں ہے، اللہ کی نعمت استعمال کرو مگر اسے ضائع نہ کرو، کیونکہ نعمت صرف عطیہ نہیں امانت بھی ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ یہ جو کچھ بھی ویڈیو میں نصیحت آمیز مواد ہے، اللہ ہم سب کو اس کو ذہن نشین کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار کیجئے، اور جو لوگ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیے ہیں
اور سبسکرائب بھی کیجیے۔ اللہ حافظ۔